السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان رضا عباس۔ اس وقت ہم مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت ہوں گی نامی گرامی مجلس وحدت مسلمین کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، راجہ ناصر عباس جعفری صاحب۔ پہلے تو سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ہم ان سے بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر، اور خاص کر جو یمن کے حالات ہیں اور شہید عارف حسینی کی شخصیت کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے، جن کے حوالے سے انہوں نے کل ایک اہم پروگرام بھی رکھا ہے۔ راجہ صاحب پہلے سے وہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ صاحب، کل کا ایک پروگرام جو آپ نے شہید عارف حسینی کی شخصیت کے اوپر رکھا ہے، بہت اہم پروگرام، اس کا منشور کیا ہوگا عوام یہ جاننا چاہے گی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید قائد پاکستان کی سرزمین پر ایک عظیم راہبر تھے، مظلوموں کے حامی تھے، اور مکتب اہل بیت کے ایک عظیم قائد تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر وطن دوستی، انسان دوستی، وحدت، یونٹی کے علم بردار تھے۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی، پیش رفت کے حوالے سے خاص سوچ کے حامل تھے۔ مسلمانوں کے مسائل ہوں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اور عالمی استقبالی قوتوں کے عزائم کا مقابلہ ہو، ان تمام حوالوں سے وہ پاکستان میں جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ مظلوموں کے حامی تھے۔ اپنے جد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام اور اس وصیت پر عمل کرتے تھے، جس میں مولا علی کا زخمی حالت میں بستر شہادت سے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، اور خصم بن کے رہنا، اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ تو عربی میں خصم کہتے ہیں کہ ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہاتھ ظالموں کے گریبان تک پہنچنا چاہیے، اور مظلوموں کی تائید نہیں کرنی ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، عون بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ تو شہید قائد وہ شخصیت تھے جن کے ہاتھ ظالموں کے گریبان تک پہنچتے تھے اور وہ مظلوموں کے مددگار تھے۔ اسی مناسبت سے اس برسی کا عنوان بھی ہے کہ حمایت مظلومین کانفرنس۔ شہید قائد نے ہمیں سبق دیا کہ ظالموں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنی ہے، حمایت نہیں کرنی بلکہ ان کی مدد کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ شہید کے تفکر، ان کے نظریے، ان کے سوچ اور ان کے راستے کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پاکستان کے مظلوموں اور پوری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے، اور ان کے ظالموں کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہنے کا اعلان کریں گے، تجدید عہد کریں گے، اور پاکستان کے مظلوموں یا دنیا میں بسنے والے مظلوموں سب تک پیغام جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اکٹھے ہو گئے، کیونکہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ مظلوم تقسیم رہیں، ظالم اکٹھے رہیں، تاکہ مظلوموں کی طاقت ٹوٹ جائے۔ انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہے وہ یہ پیغام دے گا کہ مظلوموں نے اکٹھا ہونا ہے ظالموں کے مقابلے میں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسائٹی کی جو طبقات بیان کی ہیں وہ مسلم اور نان مسلم میں تقسیم نہیں کی ہے، ظالم اور مظلوم میں کی ہے۔ تو انشاءاللہ شہید پاکستان کی سرزمین پر مظلوموں کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے، محروموں کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ انشاءاللہ کل ان کی شہادت کا 30واں سال ہے، اور کل پوری دنیا کے مظلوموں کو بالعموم اور وطن کے مظلوموں کو بالخصوص یہ پیغام جائے گا کہ شہید کا راستہ زندہ ہے، اور اس راستے پر چلنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے، اور انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک عزت کے اس راستے پر چلتے رہیں گے۔ اچھا راجہ صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال پہ اگر ہم بات کریں، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا۔ روش یہی ہے کہ جب ایک جماعت کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، کسی شرائط یا معاہدے کی صورت میں اس کو کرتی ہے، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری ملک و سلطنت کے فیصلے امریکہ سے ہوں، واشنگٹن سے ہوں۔ شہید عارف حسینی کے یہ مشہور و معروف جملے ہیں جو انہوں نے ایک مجمع کے دوران بیان کیے تھے۔ مجلس وحدت مسلمین نے شہید کے اس افکار، ان جملوں کو کیسے پاکستان تحریک انصاف کے اس معاہدے کے اندر شامل کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے جو حکمران ہیں نا،
جو رہے ہیں پاکستان پر حکومتیں کرتے رہے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہوا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو 10 سال سعودی عرب میں رہے, ان کا احسان تھا ان کے اوپر. ان کے بزنسز ہیں انڈیا میں, امارات میں, سعودی عرب میں, یورپ میں, برطانیہ میں, بلینز آف روپیز کے ان کے بزنسز ہیں, اور ان کی کمزوریاں اور کرپشنز کے ثبوت ان ملکوں کے پاس ہیں, لہذا یہ ان سے دبتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا فیصلے آزاد یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اپنا بزنس بچائیں گے, اپنے انٹرسٹ بچائیں گے یا ملک کے انٹرسٹ بچائیں گے, تو یہ وہ لوگ خود غرض لوگ ہیں. واقعاً افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ خود غرض لوگ ہیں جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز کرتے رہے ہیں, اور اپنے پرسنل جو انٹرسٹ تھے, ان کے بزنس انٹرسٹ جو تھے, ان کو ترجیح دیتے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں. زرداری صاحب کا بیس کیمپ یو اے ای ہے. وہ جو بنی زید ہیں, زید بن نہیان کی اولاد سے, ان کے احسان تلے دبتے ہیں. ان کے بھی بزنسز جو ہے نا, پراپرٹیز, پیسہ سوئٹزرلینڈ سے لے کر یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے, اور ان کی کمزوریاں عالمی قوتوں کے پاس ہیں, ان کی فائلز ان کے پاس ہیں, کرپشن کی کمزوریاں مہم, تو جس کی وجہ سے یہ کمپرومائز ہوتے ہیں. انہی کے دور میں پاکستان کے اندر دہشت گردیاں ہوتی رہی ہیں, قتل و غارت گری ہوتی رہی. ان کی حکومتیں تھیں لیکن یہ کوئی آزاد فیصلے نہیں کرتے تھے, چونکہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا اس ریجن کے اندر دہشت گردی کو لانا, تکفیر کو لانا, انتہا پسندی کو لانا. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا. انہوں نے اس ایجنڈے کو فالو کیا, اور پاکستان کے اندر ضیائی اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹینیوٹی اور تسلسل تھا وہ بھی اس میں انوالو تھے. لہٰذا ابھی عمران خان کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا خلیجی ممالک میں, یورپ میں, برطانیہ میں کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, اور یہ ان سے مرعوب نہیں ہے. وہاں پر رہا ہے. اگر کرکٹر ایز اے کرکٹر دیکھا جائے تو اپنے آپ کو ان سے بہتر کرکٹر سمجھتا ہے, ان کے لیے دبتا نہیں تھا. لہٰذا ہمیں امید ہے کہ نسبتاً پہلے والوں کے لحاظ سے نسبتاً بہتر فیصلے ہوں گے, آزاد فیصلے ہوں گے. اور یہ وقت ہے پاکستان کو اپنے آپ کو اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکال کر آزادانہ فیصلے کر کے پاکستان کو بہتر بنانا. اور میرے خیال میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا پچھلے دنوں جو امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان تھا پومپیو کا آئی ایم ایف کو, کہ پاکستان کے ساتھ جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ نہیں دینا ہے, پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں, اور پاکستان کو سپورٹ بھی چاہیے مالی طور پر, کیونکہ اگلے چند مہینے انتہائی کروشل ہیں اکنامیکلی. میرے خیال میں پاکستان کو یہ جو حکومت آنے والی ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک شفٹ آ رہا ہے پالیسی میں, چینج آ رہی ہے, اور یہ جوں جوں آگے بڑھے گی, سلسلہ آگے بڑھے گا, لوگوں کے لیے زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ پہلے کی نسبت بڑی حد تک اب آزادانہ فیصلے ہوں گے, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھا جائے گا, کمپرومائزڈ نہیں ہوں گے ہمارے یہ لوگ جو حکمران ہوں گے, اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اکثر شکوے شکایات زیادہ ہوتے ہیں. قیادت کا فقدان سمجھتے ہیں وہاں پہ, یا اس کے لیے مجلس وحدت مسلمین کی کیا حکمت عملی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے جی بھی جو ہے نا ایک حساس علاقہ ہے اور محروم علاقہ ہے, اسٹریٹجیکلی بہت عام ہے, اور گزشتہ 70 سال سے جی بی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جو وہاں کے لوگوں نے زور بازو سے ڈوگرا راج سے آزاد کرائی اور پاکستان کو تھالی میں رکھ کر دی. لیکن پاکستان میں جو لوگ تھے, حکمران تھے, انہوں نے ناشکری کی. ان کا یعنی جو ان کو حق دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. وہ اپنی شراکت مانگتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی بنا لو, نہیں بناتے ہیں. وہاں بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر مشکلات ہیں, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, وہاں ان لوگوں کے جو منرلز ہیں, وہاں پر جو قیمتی چیزیں ہیں وہ باہر کے لوگوں کو, ان کو آئینی حقوق دیتے نہیں, اب باہر کے لوگوں کو لیز پر دی جا رہی ہیں. وہاں انریسٹ ہے, وہاں کے لوگوں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, اچھے اسپتال وہاں نہیں ہیں. بندہ اگر بیمار ہو جائے تو ان کو وہاں پر اسلام آباد یا کراچی لے جانا پڑتا ہے, بہت خرچے بڑھ جاتے ہیں. اچھے اسکولز اور کالج جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. تعلیم کے لیے یہاں ان کے ہزاروں سینکڑوں بچے یہاں پر پنڈی, اسلام آباد, کراچی اور جگہوں پڑھتے ہیں. کتنا خرچہ بڑھ جاتا ہے وہاں سے یہاں کے پڑھنے کا. تو مختلف مشکلات ہیں وہاں پر. پہلے ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا, ناامنی پھیلائی جا رہی تھی. وہاں پر ڈیموگرافک چینجنگ کی بھی ضیاء کے دور میں کوشش کی گئی, تاکہ یعنی خطرناک قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں. وہ حساس علاقہ ہے, سی پیک وہاں سے آنا ہے,
پانی پاکستان کا وہاں سے آتا ہے. پاکستان جو سرسبز و شاداب ہے وہاں سے بہنے والے آنے والے پانی کے ذریعے دنیا کی بلند چوٹیاں وہاں پر ہیں, گلیشیئرز وہاں پر ہیں, پاکستان کے پانی کے بڑے ذخائر جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہیں. میرے خیال میں گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے, ان کے ناز اٹھانے چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے. لیکن یہاں کے ناشکرے لوگوں نے آج تک ان کا خیال نہیں رکھا. ابھی جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر دیکھیں, وہاں پر بہت یعنی پاکستان کی اس علاقے کی طرح صورتحال نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں کی حکومت نے پہلے 56 لوگوں کے نام شیڈول 4 میں ڈالے ہوئے تھے, معزز علماء بزرگوں کے نام, اور ابھی 120 کے ڈال دیے. اور یعنی باقاعدہ ان کو دبانا کچلنا, دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں دہشت گرد رہتے ہیں, وہاں کے علماء دہشت گرد ہیں, وہاں کے سیاسی شخصیات دہشت گرد ہیں, وہاں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے دہشت گرد ہیں. یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو. اور یہ جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے دوست نہیں ہیں, پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو انگیج کریں, ان سے بات چیت کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بلکہ ان کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں. احسان ان کا ہے, پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا, علاقے کو آزاد کرا کے پاکستان کے حوالے کرنا, یہ ان کا احسان ہے پاکستان پر. اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے. نیکی کا بدلہ شیڈول 4 میں ڈالنا نہیں ہوتا ہے, نیکی کا بدلہ انفراسٹرکچر نہ بنانا نہیں ہوتا ہے, نیکی کا بدلہ وہاں کے منرلز کو باہر کے لوگوں کو لیز پر دینا نہیں ہوتا ہے. نیکی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا جو حقوق ہے ان کو دیں, جس سے وہ لوگ خوش ہو جائیں. اور میرے خیال میں پاکستان جو آئندہ بحرانوں کا شکار ہونے والا ہے, سب سے بڑا بحران پاکستان کے لیے فیوچر میں پانی کا ہے. تو یہ سرزمین ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ نے انریسٹ وہاں پیدا کر دی, لوگوں کو دور کر دیا, پاکستان کی بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لہذا پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اور مقتدر لوگوں کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں, اور اس طرح کی جو وہاں پر ایک انتہائی ملک دشمن پریکٹس ہے اس کو روکیں. ایک لیڈر میں کیا خاصیت سمجھتے ہیں کہ وہ باقیوں سے کیوں منفرد ہوتا ہے؟ لیڈر جو ہوتا ہے ویژنری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دور تک دیکھتا ہے, فیوچر کو دیکھتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹجک تھنکنگ رکھتا ہے, درست ہے, وہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ اسٹریٹجک تھنکنگ رکھتا ہے, اسٹریٹجک پلاننگ اس کے پاس ہوتی ہے. وہ ایک اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے, اس کے پاس اپنی ڈاکٹرائنز ہوتی ہیں, وہ ملک کے نیشنل انٹرسٹ سے آگاہ ہوتا ہے, درست ہے, وہ عدل و انصاف پر ایمان اور باور رکھتا ہے, وہ علم رکھتا ہے, وہ جاہل نہیں ہوتا, وہ کرپٹ نہیں ہوتا, وہ لالچی نہیں ہوتا, درست ہے. اگر کرپٹ ہوگا تو اقربا پروری کرے گا, لالچی ہوگا تو سرمایہ بنائے گا خود, درست ہے, جاہل ہوگا نادان ہوگا تو نقصان پہنچائے گا. اگر ایک اسٹریٹجک سوچ نہیں رکھتا, اسٹریٹجسٹ نہیں ہے, تو ٹیکٹیکل لیول پر کام کرے گا, اس کو خراب کرو, اس کو خراب, الجھا رہے گا بچوں کی طرح, جیسے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے اور لڑتے ہیں آپس میں, درست ہے. اور پھر قانون کی عملداری پر اس کا باور, یقین اور ایمان ہونا چاہیے, کیونکہ بغیر قانون کے سوسائٹی کو نہ نظم و ضبط دیا جا سکتا ہے, نہ معاشرے میں عدل و انصاف لایا جا سکتا ہے. آئین کی حکمرانی پر اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے پاس پلان ہونا چاہیے ملک کو آگے لے جانے کا اور آگے بڑھانے کا. اس کے بعد اچھی ٹیم بنانے کی صلاحیت ہو, اچھا ٹیم لیڈر بن سکے, وہ اکیلے کام نہیں کرنا ہوتا ہے, ٹیم بنا کر ٹیم ورک ہوتا ہے, ٹیم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ٹیم کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے, ٹیم پر اعتماد کرنا ہوتا ہے, ٹیم کو حوصلہ دینا ہوتا ہے, درست ہے. تھریٹس سے آگاہ ہوتا ہے, فیوچر تھریٹس کیا ہیں, پولیٹیکل تھریٹس, اکنامیکل تھریٹس, سوشل تھریٹس, نیشن بلڈنگ کے حوالے سے آگاہ اور آشنا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان جیسا ملک مثال کے طور پر یہاں ایک اہم کام جو ہے نیشن بلڈنگ کا ہے, تاکہ ہماری طاقتور سوسائٹی ہم بنے. سوسائٹی اگر ٹکڑوں میں بٹی ہو, تقسیم در تقسیم ہو, تو کمزور سوسائٹی کبھی اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکتی, کمزور سوسائٹی کبھی بھی اپنے انٹرسٹ کا دفاع نہیں کر سکتی. لہذا نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک طاقتور سوسائٹی بنے, طاقتور قوم بنے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے گڈ خالی گورننس نہیں کرتی, بلکہ گورنمنٹ بلڈنگ کا بھی کام کرتی ہے, افراد تربیت کرتی ہے, ٹرین کرتی ہے, تاکہ مختلف اداروں کو, شعبوں کو, وزارتوں کو چلانے کے قابل ہو سکیں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, لائق لوگ ہوں, خدا پر توکل اور ایمان رکھتی ہے. نا امید نہیں ہوتی لیڈرشپ, امید ہمیشہ پر امید رہتی ہے. جو نا امید ہو وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈرشپ ہوتی ہے جو مشکلات سے راستہ نکالتی ہے اور آگے لے کے چلتی ہے, درست ہے. بند گلی میں قوم کو لیڈرشپ نہیں لے کے جاتی, منزل کلیئر ہوتی ہے, راستہ واضح ہوتا ہے, اور اس میں ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا. اگر یہ کہا جائے کہ مجلس وحدت مسلمین کو
ایک اہم وزارت ملتی ہے یا پاکستان کی ایک اہم سیٹ جو ملتی ہے، معیشت سے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مجلس وحدت مسلمین کے لیے کیا حکمت عملی ہے ان کے پاس؟ دیکھیے یہ تو اتنا بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم پاکستان کے دیے وسائل میں جو موجود ہیں لوگوں کو کہیں جی کہ آپ اپنی چیزیں استعمال کریں، باہر کی چیزوں پر خریدنا چھوڑ دیں، اسراف ختم کر دیں، بے جا اخراجات ختم کر دیں، بجلی کا بے جا استعمال کم کر دیں، درست ہے۔ اور اسی طرح سے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو اچھی پلاننگ ہے، پاورٹی ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے، مائکرو فائننسنگ کی جائے، اسی طرح سے جو یہ لوگ جو بلینر بن رہے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، گھر بنا کر نا، ایسا سسٹم بنایا جائے کہ گھر سستے بنے، لوگوں کو ملیں، اس سے ایک بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں کیا اسے کہتے ہیں کہ روزگار بھی پیدا ہوگا، معیشت بھی ترقی کرے گی۔ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، پاکستان کی زراعت کو بہت اہمیت دینی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا غذا یہاں سے آتی ہے، اور اتنا کچھ پاکستان میں موجود ہے کہ پاکستان ایگریکلچر کی بنیاد کے اوپر بھی بہت آگے بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹائل پاکستان کا بہت وہ ہے، ہمیں پاکستان کے کپاس کی جو کاشت تھی اس کو بہت اہمیت دینی ہے، جو بہت عام تھی ہمارے لیے۔ اسی طرح سے ٹریڈ جو ہے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بڑھانا چاہیے، لیگل ٹریڈ، ڈاکومنٹڈ ٹریڈ، سمگلنگ کو کنٹرول کر کے، اور حکمرانوں کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، ٹیکس چوری کنٹرول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مالیاتی نسبات آنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو توجہ دے کر چیزوں کو پہلے مرحلے پہ چیزوں کو بہتر بنانا، ایمرجنسی ہینڈلنگ ہے، پھر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے، تاکہ پاکستان ریجنل الائنسز میں جائے، ریجنل جو ٹریڈ ہے پاکستان کا، مثلا ہمسایہ ممالک کے ساتھ بڑھنا چاہیے، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، جو ایشین کنٹریز کے ساتھ پاکستان کو بہت توجہ دینی چاہیے اپنے ٹریڈ کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش ہے اور ممالک ہیں، چونکہ یورپین آپ کے اوپر کسی ٹائم بھی سینکشن لگاتے ہیں، وہ بلیک میلر ہیں یورپین۔ اگر آپ کی ٹریڈ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی یورپ کے ساتھ، کسی ٹائم بھی پابندی لگا کے آپ کو بلیک میل کریں گے، یہ کرو گے تو ہم آپ کو جو ہے نا ٹریڈ کی اجازت دیں گے، بین لگا رہے ہیں آپ کے اوپر۔ تو ایشیا کے ساتھ اور مشرقی ممالک کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ بڑھنا چاہیے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بڑھنا چاہیے، اور اس طرح کی ڈفرینٹ پالیسیز اپنائی جا سکتی ہیں جس سے پاکستان جو ہے اکنامکلی بہتر ہو سکتا ہے۔ 14 اگست 1947 راجہ ناصر آباد جعفری صاحب اپنے جوانی کے ایام میں کیسے مناتے تھے؟ دیکھیں 14 اگست سے ہمارے وطن سے مربوط دن ہے، پاکستان کا دن ہے، اور مجھے خاص عقیدت ہے پاکستان کے ساتھ، چونکہ جس دن پاکستان ٹوٹا تھا اس دن میرے والد خبریں سنتے ہوئے BBC پہ ہارٹ اٹیک ہو کے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو میں جس دن پاکستان ٹوٹا اس دن یتیم ہوا ہوں، تو مجھے پاکستان سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، اپنی مادر وطن سے محبت ہے، اور خوشی کا دن ہے، اور ملک کو بہتر بنانے کا سوچنا چاہیے، آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے۔ پاکستان جغرافی طور پر بڑی اہم جگہ پر واقع ہے، 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، ایشیا کا دل ہے، جن ممالک میں انرجی کے ذخائر کی ایفیشنسی ہے اور وافر مقدار میں موجود ہیں، اور جہاں ڈیفیشنسی ہے، چائنا اور انڈیا جیسے ممالک ہیں، ان کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، ایشیا کا دل ہے، درست ہے۔ اور ایشیا کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ ریسورسز پائے جاتے ہیں، بڑی منڈی ہے، آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ایشیا، اسکلڈ مین پاور یہاں کی اچھی ہے، لیبر یہاں کی اچھی ہے، ڈیولپ کنٹری یہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان ایشیا کے اندر ہے، 5 ارب انسانوں کو ملانے کا ہب ہے، اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر ہے، دیکھ لیں اس کو، مثلا اس کی جغرافیائی جگہ ہے۔ تو لہٰذا 14 اگست اس طرح سے ذہن میں آتا ہے کہ کاش ایک ایسا دن بھی ہے کہ پاکستان اگر ہم صحیح طرح سے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ اور داخلہ پالیسیز بنائیں تو دنیا کا امن، دنیا کی ترقی اور دنیا کی اسٹیبلٹی، 5 ارب انسانوں پر مشتمل ممالک کی اسٹیبلٹی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہے، مربوط ہے۔ اگر ہم پاکستان کو امریکی بلاک سے نکال دیں اور اپنے فیصلے خود کریں تو پاکستان ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ پاکستان کا امن و امان پورے مشرق کا اور ایشیا کا امن و امان، 5 ارب انسانوں پر مشتمل ممالک کا امن و امان بن جاتا ہے۔ یہ میرا ملک ہے۔ 14 اگست
یہی آرزو ارمان دل میں رہتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جس دن پاکستان کی جو حقیقی جگہ ہے وہ اس کو ملے گی، دنیا کے باوقار ممالک ہم شامل ہوں گے، ہمیں کرپٹ لیڈروں سے اور سیاستدانوں سے نجات ملے گی، اور ہمیں نسبتاً انصاف کرنے والے عادل حکمران ملیں گے جو کرپٹ نہیں ہوں گے، جو قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہوں گے، آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہوں گے، جو نیشن بلڈنگ کا کام کریں گے، قوم بنائیں گے، ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور کبھی 14 اگست جب آتا ہے نا امید نہیں ہوتا ہوں، حالات کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نا امید کبھی نہیں ہوا ہوں۔ 14 اگست ایک امید لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے، امید کے چراغ جلائیں گے اس وطن کے اندر، اور پوری قوم کو نفرتوں سے نکالیں گے، تفرقوں سے نکالیں گے، یونائٹ کریں گے پاکستان کے عوام کو۔ جو بھی پاکستانی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ کرسچن بھائی ہے، وہ ہندو بھائی ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت بھائی ہیں، پاکستانی ہیں ہم سارے، یہ ہماری مادر وطن ہے۔ 14 اگست آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے ہم پاکستان کو بہترین پاکستان بنائیں گے۔ یہ نفرتوں کی دیواریں انشاءاللہ ہم اپنی حکمت، بصیرت اور بہادری پر مشتمل اقدامات کے ذریعے اس کو گرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو انتہا پسند ہے ان کو بھی پیغام جائے گا کہ انتہا پسندی کا انجام اچھا نہیں ہے، کوئی بھی انتہا پسندی کر کے منزل تک نہیں پہنچا۔ بگاڑ تو پیدا کر لیتا ہے، کچھ خرابی تو لے آتا ہے، کبھی اچھائی نہیں لاتا، اور منزل کو کبھی پا ہی نہیں سکتا ہے انتہا پسندی کے ذریعے۔ قانونی راستوں پر چل کر انسان منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ آئین نے جو حدود متعین کی ہیں، جو ہماری سوسائٹی کا سوشل کنٹریکٹ ہے، یہی ہمیں یونائٹ رکھنے کے لیے بہترین ہے، ہمیں اس پر باور یقین رکھنا چاہیے۔ اور 14 اگست یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے کوشش کرو، قانون کی عملداری کے لیے کوشش کرو، وطن سے محبت کرو، وطن سے وفا کرو، اور پاکستان کو دنیا کا باوقار ملک بنانے کی جدوجہد کرو، اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ ناظرین، سب سے اہم نکتہ جو راجہ صاحب نے اپنی اس گفتگو کے دوران کہا کہ ظلم کے خلاف نکلیے، مظلوم کے حامی بنیے، شہیدوں کو تعصب، مسلکی تعصب کی اینک سے اتار کے دیکھیے، شہید کا مسلک مت دیکھیے، شہید کی خدمات کو دیکھیے، کیونکہ ایک سرحد میں کھڑا ہوا فوجی جب اپنی سرحد کا دفاع کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس دفاع کے اندر اپنی جان بھی دے دیتا ہے، فقط اس لیے کہ وہ دشمن کو اپنی سرحد پار کرنے نہیں دیتا۔ یہی مذہبی شخصیات کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اسلام کی سرحدوں کو پار نہیں کرنے دیتی دشمن کو۔ تو اس کے ساتھ اپنے میزبان رضا عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔